ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے بعد اس پیکٹ کو کھولا۔ پیکٹ کے اندر ایک قمیض پتلون اور ایک مخصوص قسم کا ہیلمٹ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لفافہ بھی رکھا ہوا تھا۔ عمران نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مائی ڈیئر مسٹر، چونکہ میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ خصوصاً یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ احتیاط کی غرض سے آپ اس لباس میں ملبوس ہو کر وائنگ لیکن پہنچ جائیں۔ وائنگ لیکن ٹھیک 12 بجے۔ اس کے بعد تفصیلی ملاقات وہیں ہوگی۔ آگے کچھ کہنا میرا خیال ہے بے مقصد ہے۔ عمران کی آنکھیں حیرت زدہ انداز میں گردش کرنے لگی۔ یہ شخص تو غائبانہ طور پر ہی اسے پسند آنے لگا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ لباس کیسا ہے اور وہ جگہ کیسی ہے جس کا نام وانگ لیکن ہے۔ بڑا پرسرار اور پیچیدہ طریقہ اختیار کیا تھا اس نے۔ اس سے عمران نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہ نہ صرف ذہنی طور پر طاقتور ہے بلکہ بے انتہا محتاط آدمی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس کا وقت اس نے اپنے طور پر تفریحات کرتے گزارا۔ پھر وانگ لیکن کے بارے میں معلومات کرنے سے پتہ چل گیا کہ وہ ایک ریسٹورانٹ ٹائپ کی جگہ ہے جو کچھ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ نئے لباس میں ملبوس ہو کر جب دوسرے دن 12 بجے اس ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو اسے وہاں بہت سے مزدور بیٹھے نظر آئے۔ تقریباً سب کے سروں پر فولادی ہیلمٹ تھے جو اس وقت اس کے سر پر بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ جو لباس اس کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے بدن پر تھوڑا سا ٹائٹ ضرور تھا، لیکن اس نے یہ اندازہ یقینی طور پر لگا لیا تھا کہ یہ لباس انہی مزدوروں کی قسم کا ہے۔ پھر ایک شخص نے اسے کھڑے ہو کر اپنی جانب مخاطب کیا۔ اب عمران کو یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ اس شخص نے خصوصاً اسے کیسے پہچان لیا کہ یہ اس کا مطلوبہ شخص ہے، لیکن بہرحال وہ اس کے قریب پہنچ گیا اور اس شخص نے بڑے پرتپاک انداز میں عمران سے ہاتھ ملایا۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیسے پہچان لیا، لیکن ذرا غور کریں، آپ کے لباس پر ایک مخصوص مونوگرام لگا ہوا ہے جو یہاں کسی لباس پر نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کی پہچان کے لیے آپ کے لباس پر آویزاں کر لیا تھا۔ عمران اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میز پر 2 لنچ باکس رکھے ہوئے تھے جس میں سے ایک اس نے عمران کی جانب بڑھا دیا اور مدھم لہجے میں بولا، ہم لوگ مزدور ہیں، سامنے والی زیر تعمیر عمارت میں کام کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا سر؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنے نام سے آگاہ کر دیں تاکہ میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر سکوں۔ علی عمران نے جواب دیا، آپ سے مل کر واقعی بے حد خوشی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا اور پھر کہنے لگا، چونکہ لنچ کا وقت ہے اس لیے براہ کرم لنچ باکس کھول لیجئے تاکہ ہماری جانب کسی کو خصوصی توجہ نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور وہ اپنا لنچ باکس کھول لیا۔ پھر بولا، اور آپ مسلمان ہیں مسٹر الحیات مبادی، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس لنچ باکس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم لوگوں کے لیے حلال ہوں۔ ہینی گانگ میں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ الحیات مبادی مسکرا دیا اور بولا، الحمدللہ میں بھی اس کا پورا خیال رکھتا ہوں۔ اس کے بعد خاموشی سے لنچ کیا گیا۔ الحیات مبادی نے لنچ سے فراغت پانے کے بعد کہا، اور اس کے بعد وہ عام مزدوروں کی طرح ہم یہاں سے اٹھیں گے اور پھر یہاں سے نکل چلیں گے۔ اور یہ ہیلمٹ، عمران نے مسکرا کر کہا، بس یوں سمجھو مائی ڈیئر مسٹر علی عمران کہ تم سے ملاقات کے لیے ضروری تھا۔ ہر طرح کے احساسات سے پاک ہو کر ہماری یہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی مشکل کا شکار ہوں۔ یہاں سے نکل کر ہمیں کہاں چلنا ہوگا؟ ریکیون میں، اس نے جواب دیا۔ ہینی گانگ بے شک میرے لیے نئی جگہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں مسٹر علی عمران کہ ہینی گانگ کو میں بھی زیادہ نہیں جانتا، لیکن بس یہاں آنے کے بعد دن رات صرف کر کے میں نے یہ تمام معلومات حاصل کی ہیں۔
ریکیون کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک دلچسپ جگہ ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ اوباشوں کی جنت۔ ارے 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 کیا مطلب؟ عمران متحیرانہ انداز میں بولا۔ اصل میں وہاں کی آبادی چھتوں پر اور جھونپڑیاں بنا کر رہتی ہے، تقریباً 70-80 ہزار افراد اسی انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے بھی وہاں اپنے لیے جگہ حاصل کی ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے اجنبی نہ رہوں۔ ایک مکان پر گتے کے ڈبوں کی جھونپڑی بنا رکھی ہے۔ ویسے وہ جگہ آپ کو یقیناً پسند نہیں آئے گی مسٹر علی عمران، لیکن خود کو حالات کے مطابق ڈالنا اور نت نئے روپ دھارنا سچویشن پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے بھی اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ وہ جگہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ گڈ، بہرحال ٹھیک ہے، ہماری گفتگو وہیں چل کر ہوگی، عمران نے کہا۔ پھر پروگرام کے مطابق وہ وہاں سے نکل آئے اور ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گئے۔ ایک ڈسٹ بن میں انہوں نے اپنے ہیلمٹ ڈالے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے ریکیون کی جانب چل پڑے۔ ریکیون اچھی خاصی جگہ تھی اور وہاں خاصے مہذب مقامی اور غیر مقامی لوگ نظر آ رہے تھے۔ عمران ان سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ الحیات مبادی نے کہا، ہینی گانگ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اور یہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مزدوروں کے لیے خاصی دلکشی کے سامان موجود ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ اپنی ضروریات بآسانی پوری کر سکتے ہیں۔ اب یہ علاقہ دیکھو، بلا شبہ یہ ایک حسین جگہ تصور کی جاتی ہے ہر چاند کے۔ یہاں جھونپڑیاں ہیں لیکن لوگ یہاں رہنا عیاشی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہینی گانگ کی آدھی آبادی پانی پر رہتی ہے۔ کشتیوں پر یہ لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کا سونا جاگنا، کھانا پینا، شادی بیاہ سب کچھ کشتیوں پر ہوتا ہے۔ اس کی نسبت یہ جگہ، آؤ یہ میرا علاقہ ہے۔ الحیات مبادی نے کہا۔ وہ دونوں زینے طے کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چھت پر واقع جھونپڑی میں پہنچے اور عمران اس جھونپڑی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی یہ تو عیاشی کی جگہ ہے۔ ہاں، اور پھر تنہا رہنا تو بہت بڑی عیاشی ہے۔ عموماً ایسی جھونپڑیوں میں 6-7 افراد ساتھ رہتے ہیں اور وہی مل کر اس کا تمام خرچ اٹھا سکتے ہیں۔ عمران نے گہری نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ جھونپڑوں کا زیادہ تر حصہ اسٹور اور الماری نے گھیر رکھا تھا۔ الماری کے ایک شیلف میں سوٹ کیس اور میلے کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ بہرحال اب وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، اور تمہیں یقین ہے مبادی کہ یہاں ہونے والی تمام گفتگو محفوظ ہے؟ یقین کرو میرے دوست، میں نے اب تک تمام وقت انہی تمام چیزوں میں صرف کیا اور میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تم مجھ پر اعتبار کرو۔ بیٹھو پلیز، ہم یہاں بڑے سکون کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس سلسلے میں صورتحال معلوم ہے؟ الحیات مبادی تھوڑا سا بے تکلف ہو گیا تھا۔ عمران نے بھی اس سے ملاقات میں سنجیدگی اختیار کی تھی کیونکہ انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو ہونے والی تھی۔ الحیات مبادی نے کہا، آپ کو میرے بارے میں اتنی تفصیل تو معلوم ہو چکی ہو عمران صاحب کہ میں اسرائیل کے ایک اہم محکمے ایڈی میر کے نام سے ذمہ داریاں پوری کرتا رہا ہوں، لیکن اصل میں میرا مقصد جو کچھ بھی تھا آپ اس سے ناواقف نہیں ہوں گے یقیناً، اور یہ بات قابل تحسین ہے۔ شکریہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پیٹروگن، اس میں کوئی شک نہیں کہ خالص مذہبی جنونی ہے اور اسرائیل کے مفادات کے لیے اس نے اپنی زندگی مصروف کر دی ہے۔ اس نے یقینی طور پر حکومت اسرائیل کے لیے ایسے بے شمار سائنسی کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کی بنا پر اس کا مقام ایک مذہبی رہنما جیسا ہو گیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عظیم ایٹمی سائنسدان ہے۔ اب میں آپ کو ذرا اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ میں نے یہاں خاصی محنت کی ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے میری محنت کا صلہ دیا ہے اور میں بہت کچھ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مثلا یہ کہ ہم ذرا سا بین الاقوامی حالات پر آ جاتے ہیں۔ پاک ایشیا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اسے ترقی پذیر ملکوں کی صف میں تسلیم کیا گیا ہے، لیکن آج تک پاک ایشیا کی جو کیفیت منظر عام پر آئی ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کو چونکا دینے والی ہے۔
یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک انتہائی ٹھوس نوعیت کی عمل ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ترقی یافتہ ممالک یہ سوچتے ہیں کہ پاک ایشیا در حقیقت اس قدر نوازیدہ نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جاتا رہا، اور کسی بھی وقت کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے کہ دنیا حیرت زدہ رہ جائے گی۔ میں ایک مذہبی آدمی ہونے کی حیثیت سے خود بھی یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا کہ اپنے محدود وسائل کے باوجود پاک ایشیا نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور عالم اسلام میں اسے انتہائی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ جب اسلام دشمن ممالک سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو پاک ایشیا کا خوف ان کے دلوں میں سر فہرست ہوتا ہے، اور اسی کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ آ جائیے اپنے سب سے بڑے حریف ملک کافرستان پر۔ کافرستان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ لاکھ ترقی کر لے، لاکھ بھیانک ہتھیار بنا لے، اگر اس نے کبھی پاک ایشیا پر ایٹمی حملہ کیا تو بے شک اسے شدید نقصان پہنچا دے گا، لیکن شاید اسے خود بھی اپنی آدھی آبادی سے ہاتھ دھونا پڑے، اور وہ جانتے ہیں کہ جوابی حملہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا، اس کے بعد بھی وہ اپنے قدموں پر صدیوں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بات بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ کافرستان اب اسرائیل کے شانے کا سہارا لے کر پاک ایشیا کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ وہ خود تو یہ خطرہ مول نہیں لے رہا، لیکن میں اب پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پیٹروگن کا منصوبہ جو وہاں کی میٹنگ میں بظاہر صرف اسرائیلی منصوبہ نظر آتا ہے، اصل میں اسرائیلی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کافرستان برابر کا شریک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہینی گانگ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تحفظ کافرستان اور اسرائیلی سیکرٹ سروس کے اعلیٰ ترین سیکرٹ ایجنٹ کر رہے ہیں۔ گڈ۔ عمران کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ انتہائی بیش قیمت معلومات حاصل کی تھیں۔ الہیات مبادی نے عمران دلچسپی سے یہ تمام تفصیلات سن رہا تھا۔ میں نے یہاں سیسل ویرا کو دیکھا ہے، اور سیسل ویرا اسرائیلی سیکرٹ سروس میں ایک چلتا پھرتا ایٹم بم کہی جاتی ہے۔ سیسل ویرا کا دماغ اور اس کی جسمانی کارکردگی کو مثالی حیثیت دی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ حکومت اسرائیل کے لیے ایک انتہائی قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے علاوہ کافرستان کی سیکرٹ سروس کے اہم ترین دماغ یہاں مصروف ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو منصوبہ ان لوگوں نے ترتیب دیا ہے وہ اس کی کامیابی کے لیے ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جو اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں مسٹر علی عمران ہمارے لیے جو مشکلات کھڑی ہوں گی، ہمیں ان کا مکمل طور سے تجزیہ کر کے اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے الہیات مبادی صاحب؟ عمران نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیٹروگن اپنے منصوبے میں کتنے عرصے میں کامیابی حاصل کر لے گا، کیونکہ اس نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ بہت بڑی حیثیت کا حامل ہے، لیکن ان کا منصوبہ یہی ہے کہ وہ ہینی گانگ سے اچانک پاک ایشیا پر حملہ کرے اور پاک ایشیا کو ناقابل یقین نقصان پہنچا کر اس قدر کمزور کر دیں کہ اس کے بعد صدیوں تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ جب یہ حملہ ہوگا تو بین الاقوامی سطح پر اس کی تحقیق ہوگی، اور کافرستان کسی طور پر اس کا مرتکب نہیں پایا جائے گا۔ جہاں تک معاملہ رہا ہینی گانگ کا، تو اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جا سکتی ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس طرح یہ منصوبہ انتہائی خوفناک حیثیت کا عمل ہے۔ پیٹروگن کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ انتہائی زبردست ایٹمی سائنسدان ہے، راکٹ وغیرہ بنانا بھی جانتا ہے، اور یقینی طور پر وہ کوشش کرے گا جس قدر جلد ہو سکے اس منصوبے پر عمل کیا جائے۔ کیا مائی ڈیئر الہیات مبادی آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا کر سکے ہیں کہ وہ شخص کہاں سے اپنی اس کارروائی کا آغاز کرے گا، یا اس نے کہاں یہ پروجیکٹ قائم کیا ہے؟ یہی تو سب سے اہم بات ہے۔ ہینی گانگ کے ایک چھوٹے سے جزیرے کو اس نے، میرا مطلب ہے اسرائیل کے حلیفوں نے خرید لیا ہے، اور لازمی امر ہے
کہ پیٹروگن جس وقت یہاں پہنچا تو اس کے لیے وہ تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں جو اس کے پلان کو آگے بڑھانے میں اس کی معاون ثابت ہو۔ اس جزیرے کا نام اولیٹو ہے اور اولیٹو ایک عجیب جزیرہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اسے ایک تفریح مقام حاصل ہے، لیکن بہرحال وہ اس کی آماج گاہ ہے اور وہ وہیں سے کام کر رہا ہے۔ کیا اولیٹو کے گرد اس قسم کا جال بچھا ہوا ہے کہ کسی کا وہاں پہنچنا مشکل ہو جائے؟ میرا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں داخلے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو تفصیلی رپورٹ بہت جلد پیش کر دوں گا، مسٹر علی عمران الیاد مبادی نے جواب دیا، پھر بولا، ویسے اولیٹو ایک عجیب جزیرہ ہے، پہلے اسے ایک تفریح جزیرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور حکومت نے وہاں تفریح کرنے والوں کے لیے کچھ ایسے سامان کیے تھے کہ لوگوں نے وہاں جانا شروع کر دیا تھا اور سمندری راستے سے ایک پل بنا کر وہاں تک پہنچنے کا زمینی سامان بھی پیدا کیا گیا تھا جو اب بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد وہاں کچھ ایسی وارداتیں ہوئیں جن کی بنا پر حکومت نے یہ منصوبہ ختم کر دیا اور پھر اولیٹو کسی اور کی تعویل میں چلا گیا۔ وہ راستہ اب بھی قائم ہے اور بہت سے ایسے ضروری امور ہیں جن کی بنا پر لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ ویسے کشتیاں، لانچیں اور دوسرے تفریحی ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے طور پر تحفظ کے انتظامات کیے ہوں گے۔ آخری سوال، کیا حکومت ہینی گانگ اس سلسلے میں کچھ متحرک نظر آتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں، الیاد مبادی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہم اس سلسلے میں اپنے طور پر اور مؤثر کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں اب چلتا ہوں۔ یعنی آپ اپنے ہوٹل میں ہی کام کریں گے؟ ہاں، وہی موضوع ہے۔ اگر آپ اسے موضوع سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ یہاں کام کرنا چاہیں تو ابھی کچھ عرصے کی مہلت دیں گے آپ مجھے، عمران نے کہا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ الیاد مبادی نے کافی دور آ کر اسے خدا حافظ کہا تھا اور عمران وہاں سے چل پڑا، لیکن ذہن میں متعدد خیالات تھے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس سلسلے میں خاصی سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا، پھر خصوصاً اس لیے کہ تمام ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی ہے اور کوئی دوسرا اس وقت اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ الیاد مبادی خاصا ذہین شخص معلوم ہوتا تھا اور ویسے بھی ایڈی میر کی حیثیت سے اتنے عرصے اسرائیل کے سیکرٹ ایجنٹوں کے درمیان ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے ساتھ رہنے والا کوئی احمق انسان نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران چاہتا تھا کہ الیاد مبادی کو ایسے موقعوں پر استعمال کرے جو ناگزیر ہوں اور اس کی خاصی ضرورت پیش آ جائے۔ بہرحال معاملہ بے شک پاک ایشیا کے اندر نہیں لیکن پاک ایشیا کے باہر پاک ایشیا کے خلاف ایک گھنونی سازش کا تھا، اس لیے عمران کسی طور اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہوٹل پہنچ گیا، ذہن خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، نہ جانے کس وقت تک وہ اپنے لائے عمل کو ترتیب دیتا رہا، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ چاروں طرف مکمل سکوت طاری تھا۔ رات کے کسی پیر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں کیا وجہ تھا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن عمران کے لاشعور نے اس وقت بھی احساس دلا دیا کہ وہ خطرے سے دوچار ہے۔ ہاتھ پیر ہلائے، آنکھیں کھولے بغیر اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں، یہاں کوئی اور بھی ہے۔ اس کا ریوالور تکیے کے نیچے موجود تھا اور اسے اٹھانے میں لازماً اسے اپنے بدن میں جنبش پیدا کرنی پڑتی اور کمرے میں موجود ہستی اس کی جانب متوجہ ہو جاتی۔ بہرحال اس نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی درز پیدا کی تو اسے ایک شخص نظر آیا، مضبوط جسم لیکن چھوٹے سے قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فلیش لائٹ تھی جس سے وہ کمرے کی الماری میں رکھے ہوئے عمران کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا۔ عمران نے سوچا کہ اس وقت اس سے نمٹنے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے جست لگائی اور اس شخص پر جا پڑا، لیکن ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ نے اسے مستعد کر دیا۔ وہ سیدھا زمین پر لیٹا اور اس نے دونوں پاؤں سیدھے کیے، عمران کے وار کو سینے پر روکا اور یہی نہیں بلکہ اسے الٹ کر ایک جانب اچھال دیا
کوشش تو کارگر ہوئی تھی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عمران خود بھی پیروں کے بل زمین پر آیا تھا اور وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مارشل آرٹ کا پوز بنایا اور دونوں ہاتھ سامنے کیے، عمران کی جانب جھپٹا۔ ایک لمحے میں عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مارشل بم ہے۔ اس نے کئی ضربیں عمران کے جسم پر لگائیں، لیکن 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ عمران نے اس کی ضربیں برداشت کیں اور پھر دیسی انداز میں ایک گھٹنا اس کے پیٹ پر مارا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے جبڑوں پر۔ وہ شخص بری طرح کرا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی دیوار سے جا لگا، لیکن پھر اس نے ایک اور زبردست عمل کیا۔ اس نے فلیش لائٹ عمران کے پیٹ پر ماری۔ عمران اس وار سے نہ بچ سکا۔ اس نے فلیش لائٹ مارنے کے بعد ہی اس کھلی کھڑکی کی جانب چھلانگ لگا دی جو عمران کے بستر کی پشت پر تھی اور کسی پرتیلی مچھلی کی طرح کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ جب عمران کھڑکی تک پہنچا تو اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ویسے ناقابل یقین سی بات تھی کہ اتنی بلندی سے کودنا اور زندہ سلامت رہ جانا۔ پھر بھی عمران نے نیچے جھانکتے ہوئے احتیاط سے کام لیا، کیونکہ نیچے سے فائر کر کے اس کی پیشانی کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے اطمینان سے کھڑکی بند کی اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے بستر تک آ گیا۔ بہرحال یہ اندازہ لگانے میں اب کسی قسم کی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا جو شخص اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا وہ بے مقصد یہاں نہیں آیا ہوگا، بلکہ تھوڑا بہت عمران کے سلسلے میں کچھ لوگ مشکوک ہو گئے ہیں اور عمران کو اس بات کا خیال رکھنا تھا۔